अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि जन्नतां एवें नहीं मिल जानियां हैं। जन्नतां कमाउण वास्ते तुहानूं एक चंगी भली रकम खर्च करके पाकिस्तान आना पेगा। फिर अगर अगर तुहाडे माँ बाप जिंदा होणगे तो तुहानूं उन्हां दी खिदमत करनी पेगी, फिर तुहानूं जन्नत मिलेगी। और ज़िंदगी में और कोई अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे पर कोई जो है ना वो आपको नहीं बताया कि आपने जन्नत कैसे कमानी है। बस अम्मी ते अबू दी खिदमत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी जी। अम्मी ते अबू दी खिदमत की ज़िम्मेदारी तो भाई बेटों के सार है ना। जायदाद में बेटे का हिस्सा ज़्यादा क्यों रखा गया है? इसीलिए ना कि भाई वो माँ बाप की कफ़ालत उसके ज़िम्मे है, माँ बाप की खिदमत उसके ज़िम्मे है। हुँ? तो जी ये 5 बहनें हैं जो अपने ही भाई को बदनाम कर रही हैं सोशल मीडिया पे, अपने भाई को खुद गंदा कर रही हैं। रोज़ाना आके अपने भाईजान की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाती हैं, उस भाईजान की जिसके बारे में ये कहती हैं कि भई साढ़े फ़र्ज़ अदा करदा-करदा साडा भाई बुढ़ा हो गया है। हालाँकि लोग तो कुछ और कहते हैं कि वो बूढ़ा किधर हुआ है, वो तो कुछ और कहते हैं, लेकिन ये कहती हैं कि भई साडा भरा साडा फ़र्ज़ अदा करदा-करदा बुढ़ा हो गया बेचारा, ते हुण फिर वो कहंदा है कि मेरी तो उम्र निकल गई, मैं की करना है शादी करके। हैं? हालाँकि आप देखें कि शादी की क्या उम्र होती है, आप 40 मर्द तो 50 साल तक जवान रहता है, 50 साल की उम्र में भी शादी कर सकता है, 55 में भी कर सकता है, 60 साल के लोग भी कर लेते हैं शादी, कि भई वो ठीक-ठाक हैं और उनकी अगर वाइफ़ जो है उसकी डेथ हो गई है तो भई एक शरीके-हयात की ज़रूरत है। तो अगर एक औरत को सहारा चाहिए तो मर्द का काम है कि वो निकाह करे। लेकिन जी इन्हां दा भाई ते बई बड़ा जल्दी बुढ़ा हो गया है। ਉਹ सारी दुनिया छड़ छुड़ के ते फार्म हाउस बना के ते सैडे ते नुकरे लग गए, जहाँ से वो कभी कभी सिटी 70 पे आता है इनके घर, और कभी खाना खा गया तो कभी नाल ले गया तो कभी कभी अबू जी ने मिलन आ गया है। और अबू जी की खिदमत की जो जिम्मेदारी है वो बेटियों के सर पे है। आप मुझे ये बताएं कि किस किताब में लिखा हुआ है कि अबू मतलब कि बाप की खिदमत वो बेटियों की जिम्मेदारी है, बेटा होने के बावजूद। ठीक है, हाँ बेटा नहीं है तो और बात है, या बेटे की शादी हो गई, बेटे की बीवी ज़ालिम है, बेटा जो है वो चाह कर भी बाप की खिदमत नहीं कर पा रहा, वो अच्छा है, वो चाहता है कि मैं अपने बाप की खिदमत करूं, लेकिन उसकी घर गृहस्थी ख़राब होती है क्योंकि उसकी बीवी बड़ी सड़ियल है। ऐसी है कि वो इजाज़त नहीं देती अपने शोहर को अपने बाप के साथ रहने की या बाप को साथ रखने की। उसने फुल कब्ज़ा जमाया हुआ है शोहर पे, और उसका शोहर अगर इधर-उधर होता है तो उसको फिर दौरे पड़ने लगते हैं, उसनों फिर बवालियाँ शुरू हो जांदियां ने, ਉਹਨੂੰ फिर विटिगो हो जाता है, वो फिर मरण वाली हो जाती है, फिर बूहे अगे एंबुलेंस आ जाती है। तो फिर इस सूरत में भी हुक्म है कि भई अगर तुम लोग अगर मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप अपने अबू जी के लिए एक बंदा हायर कर लें, जो उनकी देखभाल करे, उनकी केयर करे, और वक़्तन-फ़वक़्तन जो बेटा है वो अपने बाप से मिले जाके। अगर ज़्यादा बीवी पास नहीं रखने देती, क्योंकि अबू जी का तो अपना घर है, अबू जी तो कौन से बेघर हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाईजान कंवारे हैं, भाईजान कंवारे हैं और भाईजान बड़ा आराम से अपने अबू जी को अपने साथ रख सकते हैं। फार्म हाउस पे 24 घंटे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। फार्म हाउस पे नौकर-चाकर होते हैं जो माल मवेशी की देखभाल कर लेते हैं, फार्म हाउस की देखभाल कर लेते हैं। बंदा हफ्ते में 2-3 चक्कर लगा ले थोड़ी देर जाके तो काफ़ी हो जाता है। हुँ? लेकिन जी यहाँ पर बेटियाँ जो हैं वो सारी ज़िम्मेदारी पिछले कई सालों से उन्होंने उठाई हुई है, और पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ कि ये एक ही रट्टा इन्होंने लगाया हुआ है, अबू जी की खिदमत तो अबू जी की खिदमत। तो भाई तुसी जन्नतां कमानियां ने ते तुहाडे भाईजान नूं जन्नत दी कोई लोड़ नहीं है। तुम लोगों की अपनी वजह से तुम्हारा भैया बदनाम हो रहा है, तुम्हारी अपने करतूतों की वजह से तुम्हारे भाई के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। जब तुम कहती हो कि हमने खिदमत कर रही है तो वो मैं बता दूं किस किताब में लिखा हुआ है कि बेटे के होने के बावजूद बेटियों की जिम्मेदारी है खिदमत करना। और इतनी अमीर बेटियां क्या एक अपने बाप के लिए रख नहीं सकते, मेल नर्स नहीं रख सकती, उनकी केयर के लिए एक बंदा नहीं रख सकती, बड़ा आराम से रख सकती हैं। लेकिन ये ड्रामे हैं, ये सारे ये सब जो एक दिखाया जा रहा है ना आपको कि भाई औरतें बेचारी प्रदेश में बैठ के रोती हैं, खून के आंसू बहाती हैं इनकी वीडियोस देख के, जिनके शोहर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारे, हर साल बीवियों को पाकिस्तान वो नहीं भेज सकते, तो वो वहाँ पे कुड़ती रहती हैं, रोती रहती हैं। उनको लगता है कि शायद अगर हम माँ बाप की खिदमत ना हमने की तो हम तो भाई बड़े खसारे में रह जाएंगी, हमारा तो जो है ना वो बेड़ा पार नहीं होगा, हम तो जन्नत से महरूम रह जाएंगी। तो ये इस तरह की बातें करती हैं यहाँ पे आके, हालाँकि लोगों को नहीं पता, औरतों को नहीं पता बेचारी औरतों को कि इनका ये कंटेंट है। अब जी इनके घर में वो बूढ़ी औरत आई है, उस बूढ़ी औरत का हाथ अबू जी ने ऐसा थामा
کہ ابو جی کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں. اور ابو جی کہتے ہیں تو جوان ہے جی ہیں، تو سدھی ہو کے سدھی ہو کے کھلو جا، تو کیوں کب کٹ کے کھلی. ہر چیز کا ابو جی کو پتہ ہے. ٹھیک ٹھاک ہے ابو جی، اٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. شیو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو حسن کی بجلیاں گراتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہیں. شادی کر دیں نا اپنے ابو کی، ہنسی مذاق اور ٹھٹھے اور پتنی کیا کیا تم لوگ شغل میلے کرتی ہو ان کے پاس بیٹھ کے. مطلب کسی نے مجھے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کی ران پہ ہاتھ کیوں پھیرتی ہیں. مجھے کسی نے کامنٹ کیا. آپ مجھے بتائیں یہ دیکھنے والے جتنے بھی ہیں کہ آپ سگا باپ بھی ہو، کیا بیٹی کا اس سے کسی حد تک پردہ نہیں ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے ساتھ چپک کے بیٹھ کے اس کی رانوں پہ ہاتھ پھیرے، اس کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے؟ ابو جی بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹیاں ہیں میری. وہ بیچارے بھول جاتے ہیں. کئی بار ان کو وہ بہن بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، پھر کبھی ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. تو ان لوگوں کو اپنے باپ کے اوپر ترس، یہ مطلب ترس تو میں نہیں کہوں گی، اپنے باپ کی فیلنگز سمجھنے کی بجائے یہ ان کی باتوں کو مزے لے کے اس کو انجوائے کر کے ہنستی ہیں. ایک بیمار ہے اور وہ بزرگ ہے، بزرگ بچوں کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ ان کی باتوں پہ ہنستی ہیں اور ان کی باتوں کو پھر ویڈیو میں شامل کرتی ہیں. آپ بتائیں مجھے، یہ جو انٹی آئی ہیں، انٹی جی تو ٹھیک ٹھاک تھی نا، ہوش و حواس میں تھی. ان کے ہاتھ کس سلسلے میں ابا جی نے پکڑے ہیں؟ کیا وہ ان کی محرم تھی؟ کیوں دکھایا انہوں نے اگر انہوں نے پکڑ بھی لیا تھا؟ کیونکہ وہ تو بزرگ ہے بچوں کی طرح، ان کو کیا پتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے نہیں پکڑنا. یہ تو ان سے کوئی پوچھے نا. پھر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ابو جی کی شیو تو نائی کر کے جاتا ہے، تو ابو جی کی دوسری صفائی کون کرتا ہے؟ جو اتنی سینے تان کے آ کے آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں جنتیں ہم کما رہی ہیں، جنتیں کما رہی ہیں. تو بتائیں نا یہ کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کی، باپ کی، بھائی کی یا سسر کی، شور کی تو میں بات نہیں کر رہی، کہ اس کو نہلا سکتی ہے، اس کے ڈائپر چینج کر سکتی ہے، یا اس کو مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ مجبور ہے، غریب ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہی ہے، بیٹی کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں کرنے کے لیے، بیٹی کوئی بیچاری جو ہے وہ باہر سے بندہ افورڈ نہیں کر سکتی، اس کے وہ مجبور ہے. تو پھر تو سمجھ آتی ہے بھائی تھانوں کہدیاں مجبوریاں نے کہ تسی پیو نوں نواو دھواو انہاں دی صفائیاں کرو. یہ تو یہی دکھاتی ہے نا کہ ابو کے پاؤں بھی ہم صاف کرتے ہیں، ابو کے ڈائپر بھی ہم چینج کرتے ہیں، ابو کے نہلاتے بھی ہم ہیں. ابو جی خود تو نہیں نہا سکتے، جو کھانا نہیں کھا سکتے وہ خود نہا کہاں سے سکتے ہیں؟ تو سب کچھ ہونے کے باوجود آپ لوگ اپنے ابو کے پردے کا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ یا تو اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت نہ بنایا ہو، اللہ نے آپ کو اتنا دیا نہ ہو، اللہ نے آپ کے بھائی کو صحت نہ دی ہو، یا آپ کو ایک اللہ نے بھابھی دی ہو جو بڑی ہی نک چڑی ہے، سڑیل ہے، جو اپنے شوہر کو جانے نہیں دیتی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی. اور تم لوگوں کے شوہروں کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگوں نے اپنے شوہروں پہ تو مکمل قبضے جمائے ہوئے ہیں. ان کے والدین نہیں ہیں دنیا میں، صرف ایک ابو جی ہی ہیں جن کی خدمت کے بعد جنتیں ملنی ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے ان عورتوں پہ غصہ آتا ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی یار کہ ان کے ساس سسر بھی ہیں. ان سے پوچھیں نا، ان کے ساس سسر ہیں، ان کی خدمت جو کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی مطلب کہ انہی کی ذمہ داری ہے؟ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ انہوں نے اس کے بیٹے کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے باپ ماں والدین ہونے کے فرض ادا نہیں کیے جو اب یہ بیٹا ہونے کا اس کا شوہر فرض ادا نہیں کر رہا؟ وہ اس کا شوہر چلا جائے تو اس کو دورے پڑ جاتے ہیں. جب یہ ابو جی کے پاس آتی ہے تو مجال ہے کہ پیچھے یہ اپنے بچوں کو یاد کرے، اپنے شوہر کو یاد کرے، یا کہے کہ بھئی وہ پیچھے بیچارے جو ہے بڑا ٹائم ہو گیا ہے، بیچارے کتنے دنوں سے اکیلے ہیں. فل انجوائے کرتی ہے. پھر اس کے شوہر کو دورے نہیں پڑتے پیچھے، جیسے اس کو دورے پڑتے ہیں جب اس کا شوہر مانچسٹر جاتا ہے. تو جنتیں ایسی نہیں ملتی کہ صرف اپنے ہی بزرگ، اپنے ہی ابو جی کی خدمت کر لیں. بزرگ جو ہوتے ہیں نا، ساس سسر بھی اس میں آتے ہیں. تو جب تم ساس سسر کی، حالانکہ فرض تو نہیں ہے، ایک انسانیت کی ناطے ہی ہے نا، فرض تو تم پہ ابو جی کی خدمت بھی نہیں ہے، وہ بھی تمہارے باپ کی خدمت تمہارے بھائی کے ذمہ ہے. لیکن یہاں تو تم بھاگی دوڑی آتی ہو نا تام تمڑے اٹھا کے. تو میں تو بھائی حیران ہوں. ایک بیٹی ہے جی وہ کہتی ہے کہ میں تو یو کے چھوڑ کے آ گئی ہوں. آپ سوچیں بھلا کوئی اتنا بھی کام مطلب کو مجبوری ہوتی ہے تو سمجھ بھی آتی ہے. پیچھے بھائی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے اپنا گھر ہے، ملازمین بندہ رکھ سکتا ہے. جیسے شگفتہ جاز جی تو جھوٹ ان کے جتنے مرضی کے لیے ابو جی ہو رہی ہے جو ہے نا.
لوگ رکھے ہوئے جنت ایسے نہیں ملنی جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کے شور کی ڈیتھ کے بعد جنت حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ رکھے ہوئے آپ لوگوں کو تو یہ کیوں نہیں یہ بھی فرائض یہ بھی افورڈ کر سکتی ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عورتوں کو برگلا کے ماڈلنگ کر کے سال میں 2 2 3 3 چکر لگا سکتی ہیں اتنا خرچہ کر بے پردگی کو پروموٹ کر کے بندہ نہیں ہائے کر سکتی آپ لوگ ابو سب کچھ کر لے بس لیکن یہ آپ کا گھر ہوگا جی شاباش یہ سارا دکھاوا یہ سارا جو آتی ہے ہمارا تو کام میری بات کرنا یہ سگی بہنیں جو اپنے بھائی کو بدنام کر رہی ہیں یہ سگی بہنیں جو بھائی کو برا بنا کے پیش کر رہی ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے نا آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا بھائی نہیں کرتا اس کی مجبورن ہمیں یو کے سے آنا پڑتا ہے ورتھ ہے ان کا اپنا اگر تمہارا بھائی اتنا اچھا تھا جس نے تمہارے پاس ادا کرنے کے لیے بیاہ نہیں کیا 3 4 سال سے اب وہ اپنے ابو کی جس کے پاس ابا ہوتا ہے اس کے چینل کو پر لگ جاتے ہیں آگے بڑھ کے تو خدمت کر رہا ہے اس کا جواب ہے تم اب ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی ان کے بھائی جان جو ہیں وہ اپنے ابو کو اپنے پاس نہیں رکھتے یا ان کے پاس نہیں رہتے یہ خود ہی بول رہی ہیں نا یہ خود ہی بول رہی ہیں جب یہ خود بولیں گی تو ظاہری باتیں ہم بھی بولیں گے کہ جب جس بھائی کو تم لوگوں نے اتنا ہیرو بنا کے پیش کیا آخر اس کی کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ یوکے سے بہنوں کو آنا پڑتا ہے باپ کی خدمت کرنے کے لیے 2 مہینے کے لیے روما چلی گئی تو پہلے پلوشا آئی پھر ہنا آئی اب پلوشا چلی گئی ہے ہنا آ گئی ہے اب جیسے ہی پلوشا کے یہ ولاگ ختم ہوں گے پاکستان کے تو آگے ہنا کے شروع ہو جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا باری بنائی ہوئی ہے انہوں نے آج مطلب باری باری آئیں گی اور ابو جی کو رکھیں گی 2 مہینے ابو جی کو بھائی جان نہیں رکھ سکتے ہے نا عجیب بات حالانکہ مرد کو سنبھالنے کی ذمہ داری تو مرد کے اوپر ہونی چاہیے نا بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ